یہ رجب کا جو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے جو سننے والے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں سے مالا مال کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام پریشانیوں کو، بیماریوں کا، پریشانیوں کا، بندشوں کا، جادو کا اور رزق کے مسائل سب حل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سارا سال خوشیوں کا سال ہوگا۔ صرف ایک دن کرنا ہے، رات ہو دن ہو، بس اسی مہینے میں کرنا۔ اور رجب المرجب میں کسی بھی وقت یہ ختم کرے گا انشاءاللہ اس کا یہ آئندہ سال جو ہے یہ خوشیوں کا پیغام ہوگا۔ مالی پریشانیاں ہیں ختم۔ رجب المرجب جب سے شروع ہوا ہے آخری دن تک کسی بھی وقت ایک مرتبہ کرنا ہے۔ رجب المرجب کے ختم ہونے سے پہلے صرف ایک مرتبہ یہ ختم کریں، انشاءاللہ آپ کا مہینہ جا رہا ہے ماہ رجب، یہ بہت ہی حرمت والا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اشہر الحرم فرمایا ہے اسی وقت سے جب سے کائنات بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے، پیدا فرمائی ہے، ان 4 مہینوں کو بہت بڑی عزت دی ہے، حرمت دی ہے۔ ان کی عظمت اور مہینوں سے بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے ایک رجب المرجب جو 6واں مہینہ ہے۔ یہ رجب المرجب جو 7واں مہینہ ہے اسلامی مہینوں کا۔ جو 4 مہینے ہیں حرمت والے رجب المرجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، 4 مہینے ہوئے۔ تو ان کو اللہ نے بہت عظمت بخشی ہے، تو ظاہر ہے ان میں جو بھی جتنے عبادات کریں گے زیادہ ثواب ملے گا، اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں گناہ کرے گا تو وہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس میں جتنے بھی زیادہ عبادات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں بہت زیادہ ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب میں ایسے روزے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس مہینے میں رجب میں روزے نہیں رکھتے تھے، تو ہم یہ سوچتے تھے، کہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کبھی بھی روزے نہیں رکھیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ افراط و تفرید سے بچنا چاہیے۔ جو راہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں انہی کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، کوئی تعین نہیں متعین کہ اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ تو میں رجب المرجب کا آپ کو ایک ایسا وظیفہ آج دے رہا ہوں، ایسا ختم جو صرف ایک مرتبہ کرنا ہے آپ نے۔ رجب المرجب جب سے شروع ہوا ہے آخری دن تک کسی بھی وقت ایک مرتبہ کرنا ہے۔ رجب المرجب کے ختم ہونے سے پہلے صرف ایک مرتبہ یہ ختم کریں، انشاءاللہ آپ کا سارا سال خوشیوں، سکون، راحت، مال و دولت کی فراوانی، رزق کی فراوانی، دشمنوں سے محفوظ، انشاءاللہ سب حاجات آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ سارا سال خوشیوں کا سال ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ضروری نہیں صرف اپنا علاج کے لیے، ویسے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی فضیلت ہو تو اس کو تو ظاہر ہے کوئی عقل مند آدمی ضروری نہیں سمجھے گا۔ خوشیاں حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کا معمول ہے، سنت یا فرض یا واجب سمجھ کر جو کرے گا وہ گناہ ہوگا، کیونکہ الحمدللہ ہم بدعات و رسومات کے سخت خلاف ہیں، لیکن یہ کوئی ضروری سمجھ کر نہ کریں، بلکہ بزرگوں کا ایک معمول ہے سنت سمجھ کر بھی نہیں کرنا ہے۔
ایک ختم بزرگوں سے ثابت ہے کہ جو رجب المرجب میں کسی بھی وقت یہ ختم کرے گا انشاءاللہ اس کا یہ آئندہ سال جو ہے یہ خوشیوں کا پیغام ہوگا۔ اس میں انشاءاللہ العزیز ان کے جو مالی پریشانیاں ہیں ختم ہو جائیں گی، مال و دولت اس کے لیے انشاءاللہ ایسی جگہوں سے آئے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ صرف ایک دن کرنا ہے، رات ہو دن ہو، بس اسی مہینے میں کرنا ہے۔ تو میں آپ کو وہ طریقہ بتا دیتا ہوں اور پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی فرض یا واجب یا سنت سمجھ کر نہیں کرنا ہے۔ آپ بات کو سمجھا کریں، پھر بدعت بن جائے گا۔ یہ صرف ہم چونکہ رجب المرجب کی فضیلت بہت زیادہ ہے تو بزرگوں سے ایک معمول ثابت ہے کہ جو بھی یہ ختم کرے گا اس مہینے میں کسی بھی وقت انشاءاللہ سارا سال خوشیوں میں گزرے گا۔ تو آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو اپنے ایک کاغذ اور قلم پن لے لیں، اس کو لکھ لیا کریں کہ میں جو آپ کو اس طریقہ بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے بوضو پڑھنا ہے، یہ ختم بوضو ہو کر 2 رکعت نفل پڑھیں جو مکروہ وقت نہ ہو۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے 101 بار درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی 101 بار پڑھیں، مکمل درود ابراہیمی 101 بار۔ اس کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھیں، 3 بار سورہ مزمل پڑھیں، اس کے بعد 3 بار سورۃ التغابن پڑھیں، اور اس کے بعد 101 بار وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس کو 101 بار سورۃ الطلاق 28ویں پارے کی ہے، 28ویں پارے میں دوسری آیت کا کچھ حصہ اور تیسری آیت، اس کو 101 بار پڑھیں۔ اس کے بعد 101 بار پڑھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 101 بار پڑھا۔ اس کے بعد 101 بار آیت کریمہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد 101 بار پڑھیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ 101 بار پڑھا تو 101 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 101 بار پڑھیں۔ جب یہ بھی 101 بار پڑھا تو پہلے کی طرح آخر میں 101 بار درود ابراہیمی دوبارہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس ختم کو کریں، پھر دعا کریں، تو خوب دل سے دعائیں مانگیں اپنی حاجات کے لیے، سنت سمجھ کر، واجب سمجھ کر، فرض سمجھ کر نہ پڑھیں ورنہ پھر بدعت بن جائے گا۔ بس یہ ایک علاج ہے بیماریوں کا، پریشانیوں کا، بندشوں کا، جادو کا، اور رزق کے مسائل سب حل ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سارا سال خوشیوں کا سال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق دے،
عبادات کی اللہ تعالیٰ استغفار بھی کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور اس رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں۔ یہ نہیں کہ کسی خاص مخصوص دن یا مخصوص رات کا کوئی عبادت ثابت نہیں ہے اس میں کہ 27ویں کو روزہ رکھنا ہے۔ اس پہ میں انشاءاللہ علیحدہ آپ کو ایک مکمل انشاءاللہ ایک بیان کہ آیا 27ویں رجب کا روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اور اللہ تعالی یہ رجب کا جو مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے جو سننے والے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بہنیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں سے مالا مال کرے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد